تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو۔ تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو۔ نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے۔ الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا 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 کر دے۔ نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے۔ الہی دل سے دنیا کی۔ میرے نبی کے سینے کا کیا غم تھا جسے شاعر کہتا ہے کہ نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے۔ میرے پیاروں، میں زیادہ کچھ نہیں لیکن ایک دو واقعہ اور میرے پیارے آقا کی زندگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تاجدار مدینہ میرے تمہارے سچے آقا اپنی سواری پر سوار ہیں، عرفات کا میدان ہے اور لاکھوں صحابہ آپ کے ساتھ میں ہیں، ہزاروں کا مجمع آپ کے ساتھ میں ہے۔ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ اپنی سواری پر سوار، عرفات کا میدان، اپریل کا مہینہ، اپریل کے مہینے کی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے اور میرے پیاروں عرفات کے میدان کی گرمی اور وہاں کی سختی اور زیادہ ہوتی ہے۔ اپریل کا مہینہ تھا، تاجدار مدینہ اپنی سواری پر سوار تھے۔ میرے نبی کو امت کا خیال آیا، میرے نبی کے دل میں تصور آیا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسی عرفات کے میدان کو قیامت کا میدان بنائے گا اور میری امت یہاں پر کھڑی ہوگی۔ تاجدار مدینہ کو اپنی امت کا تصور آیا، اپنی امت کا خیال آیا تو میرے نبی امت کے غم میں رونے لگے اور تاجدار مدینہ کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ میرے تمہارے نبی روئیں، 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، بلکہ برابر علماء کرام نے تخمینہ بیان کیا کہ برابر 5 یا 6 گھنٹے تک میرے نبی کی آنکھ سے آنسو نکلتے رہے اور محمد الرسول اللہ امت کے غم میں برابر روتے رہے۔ 6 گھنٹے تک میرے نبی کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا، 5 گھنٹے تک میرے نبی کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا۔ حضرت عائشہ کی روایت، ایک رات کا واقعہ، میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء نے نیت باندھی اور زبان پر آیت آئی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ نیکوکاروں کو الگ کرے گا، اللہ بدکاروں کو الگ کرے گا، اللہ نمازی کی صف کو الگ بنائے گا، اللہ بے نمازی کی صف الگ بنائے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ آئی اور میرے نبی نے رونا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ نے رکوع کیا، آپ کا سینہ تر ہو گیا، آپ نے سجدہ کیا، آپ کا مصلی تر ہو گیا۔ اما عائشہ کا بیان ہے، جب میں نے صبح مصلی اٹھایا تو اس سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تاجدار مدینہ امت کے غم میں اتنے آنسو بہاتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا میرے پیاروں کہ پوری رات گزر گئی، میرے نبی کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا۔ تاجدار مدینہ امت کے غم میں روئے، برابر 6 گھنٹے تک آپ کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا۔ میرے نبی کے دل میں کیا غم تھا کہ امت کے لیے اتنا رونا، امت کے لیے اتنا تڑپنا، امت کے لیے اتنا بے چین رہنا
کہ راتوں کی نیندیں حرام کر دی، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑے کھڑے ہو لیا کرو، تمہارے پاؤں سوج جاتے ہیں، تمہارے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ امت کے غم میں اللہ کی یاد میں جب راتوں کو کھڑے ہو کر روتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے اور محمد الرسول اللہ کی آنکھ کا آنسو بند نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بات بتاؤ میرے پیارو، تاجدار مدینہ امت کے غم میں اتنا روئے کہ پوری رات گزر گئی، میرے نبی اتنا روئے کہ 6 گھنٹے سواری پر سوار، اوپر شامیانہ نہیں، اوپر کوئی چھاتا نہیں، اور آپ علیہ السلام سواری پر سوار، اپریل کا مہینہ، تیز دھوپ اور گرمی ہے، نبی پاک علیہ السلام کو دھوپ کا احساس نہیں ہوا، آپ علیہ السلام کو دھوپ کی شدت کا احساس دل میں نہیں آیا۔ اگر خیال آیا تو امت کا، اگر تصور آیا تو امت کا، اگر خیال آیا تو ہم جیسے گناہگاروں کا، ہم جیسے پاپیوں کا، کہ اس امت کا کیا بنے گا، ان گناہگاروں کا کیا بنے گا، ان بے نمازیوں کا کیا بنے گا۔ حسن کا خیال نہیں آیا، حسین کا نہیں آیا، فاطمہ کا نہیں آیا، علی کا نہیں آیا، عمر کا نہیں آیا، ابو بکر کا نہیں آیا۔ اگر آیا تو ہم جیسے گناہگاروں کا، ان بے نمازیوں کا کیا بنے گا، ان شراب پینے والوں کا کیا بنے گا، ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے معمولی کام کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، نماز کو چھوڑ ڈالا۔ میرے پیاروں میں زیادہ کچھ نہیں، لیکن اتنا بتا کر جاؤں گا، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں روتے رہے۔ آپ نے امت کو کچھ تعلیمات دی، آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی، آپ نے فرمایا میری امت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلے گی، لیکن کچھ لوگ اس سے بھٹک کر بھی چلیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو نماز کے چھوڑنے والے، کچھ لوگ ہوں گے شراب کے پینے والے، کچھ لوگ ہوں گے زنا کرنے والے، لیکن تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اگر 4 باتیں تمہاری زندگی میں ہوں گی، دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔